الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان کریم کا صدقہ میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں، طالب ہوئے، اللہ پاک ان سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور کر دے، سب کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، غم رمضان عطا فرما، غم مدینہ عطا فرما، سب کو حج کی سعادت دے، میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرما، بے اولادیاں دور ہوں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو، روزی روزگار میں خیر و برکتیں ملیں، مظلوم قیدی رہاؤں، سب پر رحمت کی نظر فرما، میری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت کو بخش دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کل انشاءاللہ الکریم کراچی کے فیضان مدینہ میں 8:30 بجے عشاء کی جماعت اور تقریباً 9 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ تلاوت ناشرین وغیرہ سے آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اتنا زیادہ طویل نہیں ہوگا مدنی مذاکرہ، آج کے مقابلے میں جلدی انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسج کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اسلامی بہن کو کسی نے ایصال ثواب ملک کیا کہ آپ کو اتنے قرآن پاک، اتنے درود شریف، اتنی آپ کے ملک کیا، تو اب وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہمارے ایک گروپ ہے جس میں 40 خاندان کے افراد ہیں، تو کیا یہ ایک بار جو مجھے ملک ہوا یہ میں 40 کو دے سکتی ہوں، آگے فارورڈ کر سکتی ہوں؟ اصل ملک تو اب یہ چل پڑا ہے، ملک تو کوئی مال تو ہے نہیں ہے، یعنی کہ اس مراد یہ کہ ایصال ثواب کیا آپ کو، اب ایک کو ایصال ثواب کیا جیسا آپ کو تحفہ دیا، کہاں ہے تحفہ؟ گفٹ جو ہے وہ تو اس میں قبضہ بھی شرط ہوگا، قبضہ ہوگا تبھی تو وہ گفٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو ہمارا لیے ہوتا ہے ایصال ثواب کے الفاظ ہمارے یہاں مقرر ہو گئے ہیں، اسلامی بھائی بولتے رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہے، تو ایکچولی وہ ایصال ثواب کیا ہے نا، تو 40 کے گروپ نہیں، 40 کروڑ کو بھی یہ دے سکتا ہے۔ اب یہ مجھے آپ نے ایصال ثواب کیا تو اب یہ میرے اعمال نامے میں منتقل ہوا اللہ کی رحمت سے، اب میں جس کو چاہوں، جتنی بار چاہوں، جب تک جیوں، یہ میرا ہے، اب میں ایصال ثواب کرتا رہوں۔ اچھا، اب جن کو پہنچا یہ ان کا ہوا، اب یہ بھی مطلب یعنی کہ دوسروں کو آگے ایصال ثواب کر سکیں گے، اپنی نیکیاں بھی بندے کے پاس ہوتی ہیں، وہ بھی ایصال ثواب کرتے رہیں، تو اصل یہ ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت لینی ہے کہ مل کیا تو کسی اور کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو مال تو نہیں ہے نا، یہ کوئی سالڈ آئٹم بھی سامنے نہیں ہے، ثواب ہے، اس میں کنجوسی کرنی بھی نہیں ٹھیک، ایصال ثواب کرتے ہیں تو اپنا بڑھتا رہے گا نا۔ ہم نے جیسے کہ ایصال ثواب کیا تو صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، تو اب میں نے ساری امت کو ایصال ثواب کیا، یہ میں نے کہا، نہیں کہا نیت کر لی تب بھی کافی ہے، ایصال ثواب ساری امت کو ہوا۔ اچھا، اب سپوز کرو کہ امت میں 1 کھرب، اس سے زیادہ ہی ہے، 1 کھرب، 100,000 کا لاکھ، 100 لاکھ کا کروڑ، 100 کروڑ کا ارب، 100 ارب کا کھرب، تو 1 کھرب امتی ہیں، تو یہ میرے پاس ثواب 1 کھرب درود شریف کا میرا ہو گیا۔ اب اس کو پھر میں نے ایصال ثواب کر دیا، جو مجھے ملے ہیں میرے پاس اتنے بڑھ گئے، وہ ایصال ثواب کر دیا ساری امت کو، تو آگے مطلب میں حساب نہیں کر سکتا، اللہ کریم کا ثواب بے حساب ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دی ہے، تو ایصال ثواب سے اتنا بڑھتا ہے کہ بس
بندہ بیٹھے بیٹھے اصالہ ثواب کرتا رہے. تو میرے پاس جتنی نیکیاں ہیں اللہ کے کرم سے اللہ پاک قبول کر لے اس امید پر بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں. اور سرکار کے صدقے جتنے بھی مسلمان ہیں خصوصاً معتکفین ہیں دعوت اسلامی والے والیاں پھر میرے ذریعے غوث پاک کے جو مرید ہوئے طالب ہوئے وغیرہ وغیرہ ان سب کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں. اللہ قبول فرمائے. اب میرے پاس تو اتنا ہو گیا اللہ کی رحمت سے کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکوں گا. کیوں نہیں سنبھال سکوں گا؟ رب کی رحمت ہے نا. سب سنبھلے گا اور جنت میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا. یہ آپ کو سب سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں. اب اس میں کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے نا، اس نے تو سمجھو گھوڑا بعد میں دوڑے گا، ٹھوکر پہلے کھا لی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے بزرگوں کی، ایصال ثواب میں بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا.